السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر کس طرح گزارا کرتا، کیسی اس کی زندگی گزرتی، اس نے ایک دل شہزادے کے لیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اسے دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وہ تھا تو شہزادہ، مگر اس کے اندر کوئی غرور نہیں تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت میں صرف کرتا۔ اس کی یہ عادت بھی تھی کہ وہ اپنی زیادہ تر وقت خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی اس نیک دلی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ رعایا کے مسئلے مسائل سننے کے بعد جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور گدھے سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ گدھا نہ ہی اس کی بات سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زارو قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے، گدھے سے باتیں کرتا ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ رہا، جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، بالآخر درخت کی طرف سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تو اس طرح زارو قطار روتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غریب بوڑھا جب اس نے دیکھا سامنے کوئی ہمدرد اور نیک دل انسان ہے تو وہ بوڑھا اور رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش و عشرت اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا گھمنڈ تکبر اس پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ سوائے اس کو اپنی دولت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرتا۔ پھر اس کی تباہی کا دن آ گیا۔ میری دور کی رشتہ دار دوسری ریاست سے سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی اور کوئی بھی انتظام اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، زیادہ تر وقت اس کا عبادت میں گزرتا تھا، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں ایک دم اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جو ہماری تباہی اور بربادی شروع ہو گئی۔ اس رات سرخ آندھی چلی، تیز بارش ہوئی، میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید بارش اور اتنے اندھیرے میں اس کے لیے دوسری ریاست جانا ممکن نہ تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، مگر میرے گھمنڈی بیٹے کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا نوجوان گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے خاک ہو چکا تھا، سب کچھ تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ ان سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی غرور اور تکبر کرنے سے نہیں روکا۔ اب یہ عالم ہے کہ میں اپنے ہی بیٹے اس گدھے پر لکڑیاں لاد کر اور بیچنے چلا جاتا ہوں، اس جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا، اے ضعیف انسان، تو نے بھی بہت برا کیا کہ ظلم کو نہ روکا۔ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ اب میں اس غریب عورت کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔
مگر مجھے وہ عورت کہیں نہیں ملتی، یہ کہہ کر وہ ضعیف بوڑھا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کی آنکھیں پوچھی اور کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگ، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب بھی بنا ہی دے گا۔ بوڑھا آدمی اسی وقت سجدے میں پڑ کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ اچانک کہیں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک خوبصورت شہزادی گھوڑے پر سوار تھی، قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ شہزادے نے پوری کہانی اس بوڑھے آدمی کی اس شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے نیچے اتری اور کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے دروازے پر سوالی بن کر آئی تھی۔ ساری رات اس انتظار میں رہی کہ تم لوگوں کو رحم آ جائے، مگر رحم نہ آیا، اور طوفان سے لڑتے لڑتے وہ ٹھنڈی بوندیں بارش کی اس کی جان برداشت نہ کر سکی اور اس نے دم توڑ دیا۔ رحم دل بادشاہ گچ پر تھا، وہ میری ماں کو لے کر آیا تو اس کی لاش دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر سب بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے ساتھ مجھے محل میں رہ گیا۔ کچھ عرصے اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نصیبہ ایسا کھول دیا۔ اللہ پاک نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا اور نیک دل شہزادے سے میری شادی کروا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے گھمنڈ نے قدموں میں گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کے وہ بوڑھا زمین میں گڑا جا رہا تھا شرمندگی سے۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا۔ شہزادی نے اسی وقت اسے معاف کر دیا۔ اللہ کی قدرت، وہ گدھا اسی لڑکے کے روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹے اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، گھمنڈ کا سر، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نوازے اس پر شکر بجا لائیں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور حق العباد یعنی حقوق العباد بھی ادا کریں، لوگوں کے حق جو کہ بہت ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔